سلسلہ گفتگو کی آج تیسری کڑی ہے اور عنوان گفتگو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، جہاں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھائی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بھی سچائی کا ساتھ دینا ہوگا، اگر آخرت کی ابدی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بھی حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور سچائی اور حق کی تلاش میں انسان کی فطرت آواز دیتی ہے کہ جب بھی معرکہ حق اور باطل کا ہو، اگر کوئی سلیم الفطرت ہے تو اس کی فطرت کی آواز ہوتی ہے مجھے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مجھے حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہاں یونان میں، یورپ کا ایک ملک ہے یونان، 2500 سال پہلے ایک قتل ہوا۔ قاتل کا نام اس زمانے کا بادشاہ اور سقراط جو مقتول ہے، مظلوم ہے۔ اس واقعے کو 2500 سال گزر گئے۔ معاملہ سچ اور جھوٹ کا تھا۔ سقراط کہتا تھا میں سچ کو سچ کہوں گا، تمہارے جھوٹ کو کبھی سچ نہیں بنا سکتا۔ زمانے کا طاقتور بادشاہ کہتا تھا تم ہمارے جھوٹ کو سچ کہو، تم ہمارے باطل کو حق کہو۔ سقراط نے کہا مر تو سکتا ہوں لیکن تمہارے جھوٹ کو کبھی سچ نہیں کہہ سکتا۔ پھر کیا سزا ملی؟ زہر کا پیالہ دیا گیا اور سقراط نے بڑے سکون اور اطمینان سے وہ زہر کا پیالہ پی لیا اور کہنے لگا مر تو سکتا ہوں لیکن کبھی باطل کو حق نہیں کہہ سکتا۔ اس زمانے کو 2500 سال اس واقعے کو گزرے تو یونان کی عدالت میں ابھی چند سال پہلے کیس دائر ہوا۔ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس کیس کو ری انویسٹیگیٹ کروانا ہے، ہم نے اس کیس کو ری اوپن کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کی انکوائری کی جائے۔ بس عدالت میں کیس دائر ہوا، وکلاء ہائر کیے گئے، پوری وکیلوں کی جر کی گئی، جس میں وکیلوں نے سقراط کے حق میں ووٹ دیا، حق میں دلائل دیے، اور آخر میں یونان کی عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ ٹھیک ہے سقراط مظلوم تھا، سقراط کا قتل ناحق ہوا اور اس کا کوئی قصور نہیں بنتا تھا۔ یہ عدالت کی جو ججمنٹ تھی یہ آئی پولیس کے دفتر میں اور کیس داخل دفتر کیا گیا کہ اب مقتول مر چکا ہے اور یہ کیس یہاں پر ختم ہوا۔ ہم نے یونان والوں سے پوچھا تم تو بڑے پڑھے لکھے مشہور ہو، یہ تم نے کیا کھیل کھیلا ہے؟ نہ قاتل زندہ ہے، نہ مقتول زندہ ہے، نہ مارنے والا زندہ ہے، نہ مرنے والا زندہ ہے، نہ کوئی گواہ زندہ ہے۔ کہنے لگے ہم نے کوئی کھیل نہیں کھیلا ہے، 2500 سال کے بعد اللہ نے ہمیں یونان کی زمین پر زندگی عطا کی ہے اور ہم زمانے والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سنو، یونان کے رہنے والے حق پرست ہیں، باطل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھلے اللہ نے 2500 سال کے بعد زندگی دی لیکن ہم حق کا سر بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ارے دنیا والو، یہ مجلس عزا برپا کر کے زمانے والوں کو یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو حق اور باطل کی کشمکش ہے، کہ اقبال نے کتنا خوبصورت کہا موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید۔ یہ حق و باطل کی مارکہ آرائی میں کوئی حق کی طرف ہے، کوئی باطل کی طرف ہے۔ مجلس عزا برپا کر کے زمانے والوں کو پیغام دیتے ہیں سنو، ہم حسین والے ہیں، یزیدیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں سنو، خرچ ہمارا، انتظامات ہمارے، آئے دنیا والے آئیں اور حسین کے خیمے میں بیٹھ کے حسین کے نام کی مجلس میں شرکت کر کے زمانے والوں کو پیغام دے دیں
کہ ہم مع الصادقین ہیں، ہم سچوں کے ساتھ ہیں، ہمارا باطل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کا دستور ہے، اور کربلا بھی یہی زندگی دے رہی ہے، اور قرآن جا بجا سچوں کا تعارف کروا رہا ہے۔ اور یہ سچائی کا ساتھ دینا انسان کی فطرت میں ہے۔ کوئی کہیں دور بھی رہتا ہو، اگر اسے ایک بھی حق کی چنگاری محسوس ہو تو اس کا دل کشاں کشاں کھینچا ہوا حق کی طرف آ جاتا ہے۔ اور کیا کہنے جنہیں اللہ نے سچا بنایا ہے۔ جب مولا علی کو سید الانبیاء نے رحمت دو عالم نے مدینہ سے یمن بھیجا کہ جاؤ اہل یمن کو جا کے تبلیغ کرو اور ان کو اسلام کی دعوت دو، تاریخ کہتی ہے مولا علی نماز فجر کے وقت یمن پہنچے، نماز فجر ادا کی، قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، اور علی نے ایک تقریر کی توحید کے موضوع پر، ایک گفتگو کی اسلام کے موضوع پر۔ تاریخ طبری والے نے لکھا ہے اسلمت ہمدان کلھا فی یوم واحد، سارے کا سارا یمنی قبیلہ صرف ایک دن میں اسلام لے کے آ گیا۔ یہ حق پرستی کی داستان کچھ اس طرح سے ہے۔ اگر انسان کی روح پاکیزہ ہو جائے، اگر انسان تقوی کے اس منزل پر فائز ہو جائے تو انسان کی روح بے چین رہتی ہے۔ کہاں دور سلمان فارسی رہتا تھا، لیکن حق پرستی کی کشش اتنی کھینچتی تھی کہ اپنے مذہب سے بیزار تھا، بار بار اپنے مذہب کے پیشواؤں سے کہتا تھا مجھے سکون محسوس نہیں ہو رہا، مجھے آرام محسوس نہیں ہو رہا۔ عیسائی مذہب کے بڑے بڑے پیشوا اسے کہنے لگے اچھا آرام چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو ہماری کتابیں بتا رہی ہیں کہ ایک حق آنے والا ہے، حق کا سر بلند ہونے والا ہے، اللہ کا نبی آنے والا ہے۔ کہاں فارس سے یہاں عراق کے علاقے میں آیا اور چلتا چلتا وہاں مدینہ میں پہنچا، اور اس کو اس کے پادریوں نے بتایا تھا کہ حق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک حق صدقہ نہیں کھاتا، دوسرا اللہ کا آخری نبی مہر نبوت موجود ہوگی۔ یہی علامتیں تلاش کرتے ہوئے جب مدینہ آیا تو اس زمانے میں مدینہ پہنچا جب مصطفیٰ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور مصطفیٰ پہنچ چکے تھے مدینہ میں، ابھی علی حیدر کرار کا انتظار ہو رہا تھا۔ جب سید الانبیاء حضرت ایوب انصاری کے گھر آئے تو اس نے کیا دیکھا کہ کسی نے آ کے صدقے کی کھجوریں دیں تو سید الانبیاء نے فقراء میں تقسیم کروا دیں۔ کہنے لگا آخری نبی کی ایک علامت تو پوری ہو چکی ہے۔ پھر دوسرے دن آیا تو کسی نے تحفے کی کچھ کھجوریں دیں، سید الانبیاء نے خود بھی کھائیں، علی حیدر کرار کو بھی کھلائیں۔ کہنے لگا حق کی ایک اور علامت بھی پوری ہو گئی ہے، اب یہ انتظار میں ہے کہ کب کوئی موقع ملے اور میں مہر نبوت کا دیدار کر لوں۔ جب سید الانبیاء نے دیکھا نا کوئی حق کا تلاشی، صادقین کا متلاشی بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہے، تیسرے دن خود قریب بلایا اور اسے کہا آ مہر نبوت کی زیارت کر لے، تو صحیح جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، اور انسان اگر اس حق پرستی کے سفر پر اور اپنے زمانے کے سچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو خدا ضرور منزل عطا کرتا ہے۔ مجھے نہیں بھولتا وہ منظر کہ جب 6 یا 7 سال کی بچی نے، جب اس کے گھر پر دق الباب ہوا اور کہ آنے والے نے کہا کہ یہ شہد ہے اور یہ مولا امیر المومنین نے بھیجا ہے، بچی نے سمجھا کہ یہ مولا علی کی طرف سے آیا ہے، تھوڑا سا شہد چکھ لیا اور شہد چکھنے کے بعد باقی کا شہد رکھ لیا۔ جب بابا مالک اشتر گھر آئے تو کہا کہ یہ شہد کون دے کے آیا ہے؟ کہا بابا یہ مولا علی کی طرف سے آیا ہے۔ کہنے والا یہی کہہ رہا تھا۔ کہا نہیں بیٹا، علی عادل امام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، علی ہمارے گھر تو بھیجے، دوسروں کے گھروں میں نہ بھیجے، یہ علی نے نہیں بھیجا ہے، یہ کسی اور نے بھیجا ہے جو تیرے دل میں حق کی محبت ہے، جو تیرے دل میں صادق کی محبت ہے، جو تیرے دل میں علی کی محبت ہے، اسے خریدنا چاہتا ہے، اسے تیرے دل سے نکالنا چاہتا ہے۔ جب بچی نے یہ سنا تو دوڑی اور جہاں چاقو پڑا تھا وہاں گئی، اپنی
انگلی کو کاٹا اور بچی کی چیخ بلند ہوئی. باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا کیا؟ بابا میں پسند نہیں کرتی کہ جس انگلی سے میرے مولا علی کی محبت مجھ سے کھینچنے کی کوشش کی جائے وہ میرے بدن کے ساتھ سالم ہو جائے. مولا مالک اشتر نے بچی کو اٹھایا اور مولا علی کی بارگاہ میں لے کے آ گیا. مولا یہ سارا ماجرا ہوا ہے. مولا نے اعجاز امامت سے بچی کی انگلی سالم کر دی. وہاں میرے مولا نے درخشاں جملہ کہا ان لنا اقواما لو قطعهم اربا اربا لمزدادوا الا حبا. میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں اللہ نے علی کو ایسے چاہنے والے دیے ہیں کہ اگر ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو ہر ٹکڑے سے یا علی کی صدا آئے گی. محترم سامعین، ارباب عز و معرفت، یہ حق کا سفر ہے اور مجلس عزا کا بنیادی ترین نصاب. بات ہوتی ہے نا کہ جی مجلس کے موضوعات میں کیا ہونا چاہیے. مجلس کے بنیادی ترین آؤٹ لائن میں کہ میں اور آپ مجلس عزا میں آئیں اپنی نسل نو کو لے کے آئیں تو اہل بیت سے محبت کی طرف پرچار کرتے ہوئے نظر آئیں، اہل بیت کے مصائب میں گریہ کرتے ہوئے نظر آئیں، اہل بیت کے ساتھ ان سے تعلیم و تعلم سیکھتے ہوئے نظر آئیں. اس لیے کہ یہ مجلس عزا اس کا رشتہ کربلا سے جڑا ہوا ہے اور کربلا ہر زمانے میں حیات نو تقسیم کرتی ہے، ہر زمانے میں زندگی نصیب کرتی ہے. پہلے ہم تھیوریٹیکلی ممبروں سے کہتے تھے لیکن ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل ایگزامپل اس طرح کی اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی کہ اگر کوئی کربلا سے جڑ جائے تو اسے کیا نصیب ہوتا ہے. لیکن اب یہ 12 روزہ جنگ زمانے والوں کو سمجھا چکی ہے کہ اگر کوئی درس حیات کربلا والوں سے سیکھے تو دنیا کے باطلوں سے لڑ سکتا ہے. اگر کوئی زندگی کا درس حسین ابن علی سے سیکھے تو بڑی بڑی سپر پاوروں کو للکار سکتا ہے اور نہ وہ جھکتا ہوا نظر آتا ہے نہ وہ بکتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے کہ کربلا کا درس یہی ہے کہ ہم مر تو سکتے ہیں مٹ تو سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے سرنگوں نہیں ہو سکتے. صلوات پر محمد و آل محمد. میرے محترم سامعین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بس زندگی میں ایک ذمہ داری اور رسپانسبلٹی اپنی یہ بنا لیجئے کہ ہر زمانے کے حق کا ساتھ دینا ہے اور یہ فطرت کی آواز ہے اور جنہیں اللہ نے سچا بنا کے بھیجا ہے ان کے ساتھ اپنا دامن جوڑ لینا ہے. لیکن یہ رشتہ کیسے جڑے گا، یہ رشتہ کیسے مضبوط ہوگا، یہ بڑی دقیق اور ضروری بحث ہے اور اللہ نے اسی آیت میں کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تقوی نہ ہوا تو سچوں کا ساتھ بھی نہیں دیا جا سکتا. ہاں اس لیے کہ روٹ کاز یہ ہے کہ فریکوینسی میچ کرنی چاہیے، فطرت ملنی چاہیے. ہاں ہم دنیا میں آج جدید زبانیں پڑھ رہے ہیں، اے آئی کی زبان پڑھ رہے ہیں. صرف لیبل چینج کرنے سے اصلیت تبدیل نہیں ہوتی. اور غور سے دیکھیں اور بار بار دیکھیں اللہ نے اہل تقوی کے لیے کیا کیا عطا کیا ہے. مجھ جیسے طالب علم سے اگر کوئی پوچھے بھائی ایک دفعہ تو آپ نے عشرہ پڑھ کے اسلام کی تعلیمات کو روشناس کرانے کی کوشش کی، ہمیں ایک لفظ میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، تو میں کہوں گا کنٹرول، یعنی تقوی. تقوی کیا ہے کہ جس سے خدا نے روک دیا ہے رک جاؤ، پھر خود سری نہ کرو، پھر زبردستی نہ کرو. ہاں مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا. یہ ایک روایت ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. معصوم فرماتے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں جہاد کے لیے جائے اور شہید ہو جائے،
اس کا درجہ اس شخص سے زیادہ نہیں ہے جس کو گناہ کا موقع ملے لیکن وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بہت سارے لوگ اعمال بجا لا رہے ہیں، کس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ اس کا عمل قبول ہو گیا ہے؟ خدا قرآن میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، ابھی تلنگانہ سٹی میں پڑھ رہا تھا، جی ہم پریشان ہیں، مولانا کوئی وظیفہ بتائیں زندگی کی الجھنیں ختم ہو جائیں۔ ہاں قرآن وظیفے بتا رہا ہے، بس ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مصروف زیادہ ہو گئے ہیں، قرآن سے وظیفے اخذ نہیں کر رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے بند گلی میں نہیں پھنسنے دے گا، ہاں اس کے لیے راہ حق نکل آئے گا۔ میں اور آپ زندگی کی الجھنوں میں پریشان رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا اس کا حل کیا ہے؟ بھائی قانون نوٹ کر لیں، نوجوان نوٹ کر لیں، اگر کہیں بھی خدا کی بنائی ہوئی کسی حد کو توڑیں گے تو پھر زندگی میں سکون میسر نہیں آئے گا۔ آپ فٹ بال کا کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، یقین مان لیں کہ اگر میچ کے دیکھنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دی ہے تو اس کرکٹ اور فٹ بال کے میچ کے دیکھنے سے سکون میسر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ قانون یہ ہے جہاں خدا کی بنائی ہوئی حد توڑی جائے پھر اس سے سکون میسر نہیں آئے گا۔ ہم ناظرہ پڑھتے ہیں نا سب، اور سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی آیات تقریباً سب کو یاد ہوتی ہیں چونکہ اس زمانے میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ متقین ہوتے کون ہیں؟ متقین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہاں قرآن خود سورہ بقرہ کے آغاز میں ڈیفینیشن بتا رہا ہے، میرے ساتھ یہ نوجوان ساتھ دیں گے۔ کیا آیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، متقین کے لیے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے کچھ بطون ایسے ہیں جن تک صرف متقین کی رسائی ہو۔ متقین کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ متقی ہیں، کون؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں، ہاں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں متقی ہوں یا میں متقی نہیں ہوں تو سب سے پہلے تو 3 صفتیں اپنے اندر دیکھوں۔ کون سی؟ غیب پر ایمان، اب مشکل ہو جائے گی، ہاں تھوڑا تھوڑا آپ کا خاموش ہونا سمجھ میں آ رہی۔ غیب پر ایمان، اس وقت ہم یہاں کتنے بیٹھے ہیں اور کبھی جب کوئی سوشل میڈیا سے سامنے موبائل پر ویڈیو آتی ہے جس کے دیکھنے سے امام نے منع کر دیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، لیکن میں بغیر ہچکچاہٹ کے وہ ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں، تو میرا غیب پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں قرآن نے تو کہہ دیا نا تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ادھر بھی ایک فرشتہ ہے، ادھر بھی ایک فرشتہ ہے، اور اگر میں بغیر ہچکچاہٹ کے دیکھتا ہوں، ندامت بھی نہیں ہے، پشیمانی بھی نہیں ہے، تو پھر میرے دوست سوچنا ہوگا غیب پر ایمان ابھی اپنی منزل اوج کمال پر نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، ہمارے متقی وہ ہیں جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، جو مصطفیٰ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، اور آخرت پر بڑا پکا یقین ہوتا ہے۔
یہ آخرت پر جو پختہ یقین ہے، اس پر اپنے آپ کا ٹیسٹ بار بار لیا کریں۔ سید الانبیاء کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، دین کیا ہے؟ اور کہنے لگا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میرے مویشی بھوکے پیاسے ہیں، میں نے ان کی جا کے دیکھ بھال کرنی۔ یا رسول اللہ دین سمجھائیں کہ دین کیا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ اس صحابی سے کہا کہ جاؤ اسے دین سکھاؤ۔ دین سیکھ کے پلٹ کے آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے دین سیکھ لیا ہے۔ سید الانبیاء نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو نے دین سیکھ لیا ہے۔ تو سب نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ ابھی آیا ہے اور آپ اسے دین کے سیکھنے کی سند عطا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، آیا تھا تو جاہل تھا، رجع فقیہن، یہ عالم بن کے جا رہا ہے۔ اس نے کتنی آیتیں سیکھی تھیں؟ صرف 2، لیکن ذہن میں بیٹھ گئی تھیں۔ کیا؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرو گے، بروز حشر دیکھو گے۔ دنیا میں ذرہ برابر برائی کرو گے، قیامت کے دن دیکھو گے۔ میرے محترم سامعین، ہماری زندگی اب بہت تیز رفتار ہو گئی ہے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتے، اور وہ جو کور آف لائف تھا، وہ جس کی آبجیکٹیویٹی تھی، جس مقصدیت کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، میں اور آپ وہ فراموش کر رہے ہیں۔ میرے مولا علی نے ساری زندگی بہترین گفتگو کی، ایک ایک خطبہ اٹھا کے دیکھیں، بہترین ترین گفتگو ہے۔ لیکن علی جیسا امام جب دنیا سے جا رہا ہے، آخری بات تو بہت اہم ہوگی نا۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ علی دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کر کے جا رہا ہے، اس لیے کہ محشر کے میدان میں آنا تو پھر شرمندہ نہ ہونا۔ عزادارو کونوا مع الصادقین، یہ جو سچوں کے در پہ آنا نصیب ہوا ہے نا، یہ جو مجلس عزا میں آنا نصیب ہوا ہے، خدا کے نظام میں کچھ بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہوتا، کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ اس ذات نے بلایا ہے تو ہم آئے ہیں۔ آج سارے تو مجلس میں نہیں آئے، کتنے ایسے ہوں گے جو محرم کی چھٹیوں میں شمالی علاقہ جات میں گھومنے پھرنے کا منصوبہ بنا رہے ہوں گے، چھٹیاں ہیں ذرا گھوم پھر کے آ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہوں گے جنہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اسلام کا کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو جو در حسین کا گداگر بنایا ہے، اور یہ مجلس عزائے حسین یہ بڑی لجپال مجلس ہے، جتنی تیزی سے یہ حر بناتی ہے اتنا کوئی اور نسخہ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ آؤ آج 3 محرم ہے، آج 3 محرم ہے، آج ذرا یاد کرتے ہیں حسین کی دکھیاری ماں کو۔ آج شہادتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں نا، آج 3 محرم سے شہادتوں کا آغاز ہوگا۔ پتہ نہیں کل سے آقا حسین کی مادر گرامی مصروف ہو جائیں، کہیں علی اکبر کا گریہ کریں، کہیں اونو محمد کا گریہ کریں، کہیں اپنے حسین کو گریہ کریں۔ کون ہے فاطمہ زہرا؟ چھٹے تاجدار ولایت سے کسی نے پوچھا مولا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا سمیت فاطمہ فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتہا۔ ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ مخلوق خدا کو ہماری دادی کی معرفت نہ ہو سکی۔ عزادارو محشر کا میدان ہوگا نا، آخرت کی باتیں ہو رہی تھیں، خدا ہمیں سیدہ کی شفاعت نصیب کرے۔ سارا اہل محشر جمع ہوگا، آدم سے لے کے قیامت کی سحر تک سارے جن و انس جمع ہیں۔ آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ کیوں جھکا لیں؟ بنت پیمبر محشر کے میدان میں آ رہی ہیں، گویا مصطفیٰ آپ بھی نگاہوں کو جھکا لیں۔ ہاں مصطفیٰ بھی نگاہوں کو جھکا لیں۔ کچھ اس رنگ میں آ رہی ہے بطول کہ کوئی تحمل نہ کر سکے گا۔ ہاتھوں میں کٹے ہوئے عباس کے بازو ہیں،
اور علی حیدر کرار سوال کر رہے ہیں، اتنے جو کہ گنہگاروں کی شفاعت چاہتی ہو، آپ کے پاس شفاعت کے لیے کیا ہے؟ تو کہہ رہی ہے لی یدان المقطوعتان العباس، میں زہرا کے پاس عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو کافی ہیں۔ آزادارو اپنی آوازوں کو آزاد کرو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں دھیرے دھیرے آپ کو مدینہ کی ان گلیوں میں لے جاتا ہوں جہاں بنت پیغمبر کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اپنی روحوں کو آزاد کرو۔ آزادارو کون ہے فاطمہ زہرا؟ وہ بی بی ہے جس کے محشر کی روایات نے لکھا ہے کہ محشر کے میدان میں حکم ہوگا، اے بی بی آپ جنت میں چلی جائیں، بڑی عزت و شان و شوکت سے جنت کی طرف بڑھیں گی، جنت کے دروازے پہ رک جائیں گی، آواز قدرت آئے گی، ما التفاتکم، اے سیدہ کیوں رک گئی ہو، اے زہرا کیوں رک گئی ہو؟ فرمانے لگی زمانے نے تو میری عظمت نہیں پہچانی، اے اللہ میں آج چاہتی ہوں میری عظمت محشر والوں پر عیاں ہو جائے۔ آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ انظری الی اہل المحشر، اہل معاشر کی طرف دیکھ، اور جو تجھے تیرے سے محبت رکھنے والے ہیں ان کو اپنے ساتھ جنت لے جائے۔ فیقوم اناس، محشر میں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو سیدہ انتخاب کرے گی۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں سیدہ کے انتخاب میں سے قرار دے۔ اور روایت کے جملے ہیں، ایسے انتخاب کریں گی جیسے کوئی پرندہ ردی دانوں میں سے جید دانوں کو انتخاب کرتا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ جنت کی طرف جائیں گے اور جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائیں گے۔ آواز قدرت آئے گی، ما التفاتکم، تم کیوں جنت کے دروازے پہ رک گئے ہو؟ تو زہرا سے عقیدت رکھنے والے کہیں گے، اے خدا ہم بھی چاہتے ہیں آج ہماری عظمت کو بھی محشر میں اعلان کیا جائے۔ آواز قدرت آئے گی، انطلقو، جاؤ دیکھو اور غور اور فکر کرو، جس نے تمہیں ایک لباس سیدہ کی محبت میں دنیا میں عطا کیا ہے اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ، اور جاؤ دیکھو جس نے تمہیں ایک لقمہ غذا کا اس لیے کھلایا ہے کہ تمہارے دل میں سیدہ کی عقیدت ہے، اس کا ہاتھ بھی پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ روایت کا جملہ سنو گے، انظروا من سقاکم فی حب فاطمہ شربۃ من الماء، جاؤ محشر کے میدان میں دیکھو، اور جس نے ایک گھونٹ پانی کا تمہیں سیدہ کی محبت میں عطا کیا ہے اس کا ہاتھ بھی پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ میں کہوں گا، اے خدا تیری ذات نے تو اتنی عزت عطا کی ہے زہرا کو، دنیا نے اس زہرا کا احترام نہیں کیا ہے۔ عزادارو جو خطبہ دیا ہے نا بی بی نے، پہلا جملہ یہ فرمایا ہے، اعلموا انی فاطمہ، لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ زہرا ہوں۔ اور دوسرا جملہ سنو گے، سخت جملہ ہے بی بی کے خطبے کا، کہتی ہیں واللہ خدا کی قسم فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی ہے، فاطمہ کو اللہ نے سچا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ جانے کیا مجبوری ہوئی کہ بی بی کو اپنی گواہیاں دینی شروع ہو گئی۔ عزادارو بی بی نے بھرے مجمع سے سوال کیا، اے مجمع مجھے بتاؤ، اگر میرے بارے میں 2 گواہ کھڑے ہو جائیں تو کیا میرے خلاف فیصلہ کرو گے؟ سرناٹا چھا گیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک شخص بولا، کہنے لگا، ہاں اگر تجھ پر بھی گواہ ہوئے تو ہم آپ پر بھی حد جاری کریں گے۔ بی بی نے صدائے گریہ بلند فرمائی اور کہا، قذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، میں تو اللہ کی بطول بی بی ہوں، میری طہارت کی گواہیاں تو
اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ عزادارو یہی وجہ ہے زمانے نے احترام نہیں کیا۔ آپ کے پڑوسی ملک ایران کا واقعہ ہے، ایک باپ اپنی 4 یا 5 سال کی بچی کو لے کے اسکول میں گیا اور کہا کہ میں اپنی بچی کو داخل کروانا چاہتا ہوں۔ پرنسپل نے کہا داخلے بند ہو چکے ہیں، اب کوئی ایڈمیشن نہیں ہو رہا، اب ہم آپ کی بچی کو داخل نہیں کر سکتے۔ بڑی دیر منتیں کرتا رہا، پرنسپل نہ مانا۔ جب مایوس ہو گیا نا تو کہنے لگا اٹھو فاطمہ خالی ہاتھ چلتے ہیں، اٹھو فاطمہ خالی ہاتھ چلتے ہیں۔ جب پرنسپل نے سنا بچی کا نام فاطمہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، اگر اس بچی کا نام فاطمہ ہے پھر اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ ہمیں 14 صدیوں سے بڑا دکھ ہے، ایک زہرا خالی ہاتھ لٹ کے گئی۔ اجرکم من اللہ جاء لکم من الباکین۔ آپ کے ملک پاکستان کا واقعہ ہے، جو بزرگ بیٹھے ہو میری تائید کرنا۔ سندھ کی دھرتی پر صدر ایوب الیکشن کے دنوں میں ایک وڈیرے کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے گیا، جو اس کا دوست تھا۔ وڈیرے سے کہا میرے الیکشن کمپین میں مجھے سپورٹ کرو۔ اس دوست نے کہا مجھے اس دفعہ معاف رکھو، میں تمہارا دوست ضرور ہوں، سیاسی حلیف ضرور ہوں، لیکن تمہیں اس دفعہ ووٹ نہیں دے سکتا۔ حیران ہو کے کہنے لگا کیوں ووٹ نہیں دے سکتے؟ کہنے لگا جو اس دفعہ تمہارے مقابل میں کھڑی ہے اس کا نام فاطمہ جناح ہے اور وہ نبی کی بیٹی کے نام پر رکھا گیا ہے، ہم تجھے ووٹ نہیں دے سکتے۔ عزادارو زمانے نے بڑا گریہ کیا ہے فاطمہ زہرا پر۔ اس واقعے کے بعد پہلی کتاب جو لکھی گئی نا وہ سلیم ابن قیس کی کتاب ہے۔ یہ 2 ربیع الاول کو آیا اور مدینہ میں بی بی زہرا کے گھر سے کوئی دھواں اٹھتا ہوا دیکھا۔ اس نے ایک شخص کو روک کے کہا مدینہ والو تم اپنا رواج بھول گئے ہو، جب کسی گھر سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو 3 دن تک گھر والے چولہے میں کھانا نہیں بناتے ہیں، تم نے بی بی کے گھر کھانا کیوں نہیں بھجوایا؟ انہوں نے اپنے چولہے میں آگ روشن کیوں کی ہے؟ کہنے والے نے کہا شکر کر تو مدینہ میں نہیں تھا، یہ دھواں زہرا کے چولہے سے نہیں آ رہا، یہ زہرا کے دروازے سے بلند ہو رہا ہے۔ اس مدینہ نے آج نبی کی بیٹی کا دروازہ جلتا ہوا دیکھا، لکڑیوں کا ڈھیر دیکھا اور زہرا در و دیوار کے بیچ میں تھی۔ ایک نے دھکا دیا، آواز آئی فضہ مجھے سنبھال، میرے وطن کی امانت شہید ہو گئی۔ عزادارو غش کھا گئی نبی کی بیٹی۔ بڑی دیر کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا نا، پہلا سوال کیا اینا اینا علی، اینا اینا علی، میرا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھو علی کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ عزادارو اٹھی ہے اور دامن عبائے علی کو پکڑ لیا ہے، اور ایک عربی نوحہ پڑھتی تھی، کہتی تھی خلو عن ابن امی، خلو عن ابن امی، میرے علی کو چھوڑ دو، میرے علی کو چھوڑ دو۔ عزادارو جب دامن علی کو نہ چھوڑا نا، بس مجھے معاف کرنا، ایک تلوار کا نیام بلند ہوا جو زہرا کے ہاتھ پہ آیا۔ بس اتنا کہوں گا، جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اجرکم من اللہ جاء لکم من الباکین۔ جائیں سنی شیعہ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، نبی کی ایک لوتی بیٹی مصطفیٰ کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہی، یا 75 دن کی روایت ہے یا 90 دن کی روایت ہے۔ ذرا تصور تو کرو، جس بی بی کی عمر 18
سال ہو، علی جیسا شوہر موجود ہو، حسنین جیسے بچے موجود ہوں، اور وہ گھر کے صحن میں کہے اللہم اجل وفاتی، اے اللہ زہرا کو بلا لے، زہرا زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ عزادارو آج بھی خدا آپ کو حج پہ لے جائے، مسجد استراحت موجود ہے۔ جب زہرا اپنے بابا کے غم میں گریا کرتی نا، لوگ علی مولا کے پاس آئے اور کہنے لگے اے علی، یا زہرا سے کہیں دن کو گریا کریں یا رات کو گریا کریں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی کی بیٹی زیادہ بلند آواز سے تو گریا نہ کرتی ہوگی نا، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب زہرا گریا کرتی ہے تو پھر مدینہ کے در و دیوار بھی روتے ہیں، مدینہ کے در و دیوار بھی گریا کرتے ہیں، پوری فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ بی بی نے کہا ان سے کہہ دو میں زیادہ دنوں کی مہمان نہیں رہ گئی۔ بس اب بی بی نے کیا منظر بنایا، بیت الحزن چلی جاتی، احد کے شہداء کی قبروں پر چلی جاتی، سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر پر گریا کرتی۔ آج بھی مسجد استراحت موجود ہے۔ نبی کی دکھیاری بیٹی 3 میل کا سفر ہے نا، شہداء احد اور مدینہ بی بی کے گھر میں اتنی زخمی ہو چکی تھی کہ یہ سفر اکٹھا نہیں کر سکتی تھی۔ مسجد استراحت موجود ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں تھوڑی دیر آ کے آرام فرماتی تھی۔ عزادارو بس وہ دن آ گئے جب دنیا سے زہرا جانے والی ہیں۔ کیا منظر ہے، حسنین کا لباس تبدیل کروایا اور کہا جاؤ نانا کی قبر پہ جا کے میرے لیے دعا کرو۔ علی مسجد نبوی میں موجود ہیں، زہرا اپنے بستر پہ تشریف فرما ہوئیں، آواز آنا شروع ہوئی تسبیح کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزادارو ایک لمحہ وہ لمحہ آیا جب اللہ اکبر کی صدا ختم ہوئی، آواز بلند ہوئی ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر شہادت مولا علی کو مسجد نبوی میں ملی۔ عزادارو ایک لاکھ کے مجمع سے لڑنے والا علی، کبھی نہ جھکنے والا علی، کبھی نہ گرنے والا علی، جب پتا چلا نا نبی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے، تاریخ کہتی ہے علی کھڑے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، علی اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں، ایک ہی سوال کرتے ہیں اے زہرا تو علی کی بھی مشکل کشا تھی، علی کو تنہا چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ عزادارو مختصر کروں، جنازہ تیار ہوا، رات کی تاریکی ہے، 6 یا 7 افراد جنازے میں شریک ہیں۔ علامہ یار شاہ صاحب نے ایک دن ایک گاؤں میں ایک غریب مومن کی بیٹی کا جنازہ پڑھایا، رات دیر تدفین سے واپس آئے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے بلند آواز سے گریا کرنے لگے۔ پڑوسی آئے، زمیندار آئے، جو ان کے بانیان تھے وہ آئے، کہنے لگے علامہ صاحب کیا ہو گیا ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ آپ کے گھر میں کوئی فوت تو نہیں ہو گیا ہے؟ اتنی بلند آواز سے کیوں گریا کر رہے ہیں؟ رو کے کہتے ہیں ابھی اس شہر کے سب سے غریب مومن کی بیٹی کے جنازے سے آ رہا ہوں، اس کی بیٹی فوت ہوئی، سارا شہر آ گیا، ہائے رولاتی ہے میری دادی کی مظلومیت، میری دادی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا۔ عزادارو جنازہ تیار ہوا، علی مولا نے اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کیا، اپنی ماں کو الوداع کرو۔ عزادارو 2 شہزادیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، چاروں نے آ کے الوداع کیا۔ بڑی دیر بچے روتے رہے، آواز قدرت آئی علی جدا کرو ان بچوں کو کہ ملائکہ میں کوہرام ہے۔ علی مولا نے ایک بچے کو بڑی محبت سے جدا کیا۔ عزادارو آقا حسین کو سینے سے لگایا، کہا اے غریب کربلا اب تیری ماں کی الوداعی کا وقت ہے، بڑی محبت سے پیش آئے۔ یہ منظر مدینہ کا ہے نا، جنازہ بطول بی بی کا ہے، لپٹا ہوا حسین ہے،
جدا علی کر رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ کربلا چلو، جنازہ حسین کا ہے، لپٹی ہوئی 4 سال کی بچی ہے، ارے کوئی نہیں جو جدا کرے، شمر لعین آگے بڑھا، بچی کو تماچے مارتا ہے، بچی یہی کہتی ہے بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی مجھے مار رہے ہو، اجرکم من اللہ جعلکم من الباکین۔ عزادارو جنازہ گھر سے اٹھا، زہرا کی وصیت تھی میری قبر کے نشان مٹا دینا، آج تک امام زمانہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بطول کی قبر کہاں پہ ہے، اللہ جانے کتنی ستائی ہوئی تھی۔ عزادارو میرے مولا علی نے جنازہ پڑھا اور تدفین سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کسی معصوم کی سیرت میں نہیں ملتا کہ معصوم کسی معصوم کا جنازہ پڑھائے اور پھر تدفین سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، یہ علی مولا نے ایسا عمل کیوں انجام دیا؟ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں میں نے بڑا سوچا، میں نے بڑا غور کیا، جب قرآن کی اس آیت پر دیکھا نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کوئی مشکل وقت آئے تو نماز سے مدد مانگو، تو سمجھ میں آیا علی کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر بعد بطول کو رسول کے حوالے کرنا ہے، اور اگر رسول نے پوچھ لیا علی میری امانت کا پہلو شکستہ تو نہیں تھا، علی اس کی آنکھ پر سرخ نشان کیسا، تو کیا جواب دوں؟